بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکام یہ سمجھ رہے تھے کہ قتل و تشدد اور وحشیانہ جرائم کا ارتکاب اور ہر طرح کے جرم کر کے وہ اس بات کو منوا لیں گے کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی، یا دوسروں کو جنگ میں کھینچ کر جنگ کا دائرہ مزید پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور امریکہ کو جنگ میں شامل کر کے صورتحال بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ علاقے میں سب اس طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ فلسطینیوں کی حمایت کر کے جو صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کی بھین چڑھے ہیں اور جنہوں نے مختلف قسم کے مظالم کا سامنا کیا ہے، صہیونی حکومت کی سازشی جال چالوں میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں۔ سب کے صبر و تحمل کے باوجود صہیونی حکومت نے ساری حدوں کو پار کیا اور صہیونی حکومت جنگ کا دائرہ پھیلانے کی سازش میں اب خود پھنس چکی ہے۔ ایران نے ٹرمپ پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے اور موجودہ امریکی حکام کو ایران سے لاحق خطرے کے بارے میں امریکہ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس طرح کے کیے جانے والے تمام جھوٹے اور من گھڑت دعووں کو باضابطہ طور پر مسترد کر چکا ہے۔ عمر عبداللہ نے الزام لگایا ہے کہ انجینئر رشید کو 2018 میں ہی معلوم تھا کہ مودی حکومت دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن قانونی کارروائی کرنے کی بجائے خاموش رہنے کا انتخاب کیا۔ عمر عبداللہ نے عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ پر جذباتی سیاست کھیلنے کا الزام لگایا اور انہیں حکومت ہند کی جانب سے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جوڑ توڑ کا کام سونپا گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انجینئر رشید نے حالیہ انٹرویوز میں دعویٰ کیا کہ اس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے 1 گھنٹہ ملاقات کی، جس کے دوران مودی نے ان سے دفعہ 370 کو ختم کرنے میں مدد کرنے کو کہا۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ انجینئر رشید نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ وہ مودی کے تمام اچھے فیصلوں میں حمایت کرتے ہیں۔ عمر عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر انجینئر رشید 2018 میں یہ معاملہ اٹھاتے تو اس اقدام کے خلاف لڑنے کے لیے قانونی اقدامات کیے جا سکتے تھے۔ وہ سپریم کورٹ جا سکتے تھے، شاید وہاں کوئی فیصلہ آتا جو کشمیر کی خصوصی حیثیت، جھنڈے اور آئین کو بچاتا، لیکن وہ خاموش رہے۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر کا کہنا تھا کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ان کا کہنا تھا کہ انجینئر رشید کو مودی حکومت کی جانب سے کشمیر میں عوام اور ووٹوں کی تقسیم کر کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ انجینئر رشید حریت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے قول و فعل کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ وہ حریت کی شناخت کو ختم کرنے والوں کے ساتھ اور سندیپ ماوا جیسے لوگوں کے ساتھ صف بندی کرتے ہیں، جو یاسین ملک کی پھانسی کا انتظار کرتے ہوئے سرِ عام پریس کو بریف کرتے ہیں۔ عمر عبداللہ نے انجینئر رشید سے کہا ہے کہ اگر حکومت بنانے کی ضرورت پڑی تو وہ بی جے پی کے ساتھ اتحاد بنانے کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح کریں۔ میں اب بھی ان کی اس تقریر کا انتظار کر رہا ہوں جس میں وہ حکومت سازی کے لیے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کو یکسر مسترد کرتے دکھائی دیں۔ ایران کے وزیر دفاع ایئر مارشل جنرل عزیز ناصر زدہ نے کہا ہے کہ اگر غاصب صہیونی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی کارروائیوں سے ہماری تحریکوں کو کچل دیں گے تو وہ غلطی پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ظالموں کے مقابلے میں ثابت قدمی اور اس کی سوچ اسلامی تعلیمات اور قرآن سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم میں وعدہ الہی کے مطابق ہمیں صہیونیوں سمیت ہر ظلم اور ظالم کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے اور ہمارا یہ عمل اس رجیم کی نابودی تک جاری رہے گا۔ ایئر مارشل کا کہنا تھا کہ صہیونی رجیم کی جانب سے انسانیت سوز مظالم کا تصور امریکہ اور یورپ کی حمایت سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کس طرح ایسے عالمی نظام میں نسل کشی اور نہتے شہریوں کا شدید نقصان کیا جا رہا ہے، جس کا مغرب ہمیشہ دھم بھرتا ہے۔ ایئر مارشل جنرل عزیز ناصر زدہ نے کہا کہ صہیونی جرائم کے مقابلے میں مسلمان ممالک اور دنیا کے حریت پسندوں کو عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔
مسلمان ممالک صرف ان جرائم کی زبانی مذمت پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ ضروری ہے کہ اسرائیل سے سفارتی اور اقتصادی تعلقات ختم کر دیں اور ان کے سفیروں کو ملک بدر کر دیں تاکہ اس رجیم کو نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکا جائے اور اس کی تباہی کا مقدمہ فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے صہیونیوں کے ہاتھوں مواصلاتی آلات کے ذریعے تخریب کاری کی کارروائیوں کا ذکر کیا۔ اس ضمن میں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی مذموم حرکتوں سے ممالک کے درمیان تجارتی اصولوں پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ تجارتی کمپنیاں اور مواصلاتی آلات بنانے والے انجینئرز ان ڈیوائسز کو اس طرح بنائیں کہ عام لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، نہ یہ کہ ایسے آلات ہم تخریب کاری کے عناصر میں تبدیل کر دیں۔ یمن نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے یمن کا اصولی موقف مکمل مضبوطی کے ساتھ برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ یمن میں کامیاب ہونے والے 26 ستمبر کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر یمن کا کہنا ہے کہ ہم ایک بار پھر دشمنوں بالخصوص غاصب صہیونی رجیم اور اس کے مذموم حامیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی فریق کو ریڈ لائن عبور کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ یمن کا کہنا ہے کہ ہمارے صبر کی حد اور حدود ہیں، تاہم ہمارا عزم کسی صورت کمزور نہیں ہوگا، اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آتش بازی کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ در حقیقت یمن کی ثابت قدمی اور پختہ ارادے سے ذرہ برابر بھی واقف نہیں ہے۔ اگر دشمن ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو جان لے کہ ہم نہ صرف انہیں بلکہ ان کی غاصب صہیونی رجیم کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کر ڈالنے کا عزم بالجزم رکھتے ہیں۔ یمنی عسکری رہنماؤں نے بھی غاصب صہیونی رجیم کو سختی کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے آئندہ حملے انتہائی مہلک ہوں گے اور ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صہیونی ریاست اسرائیل کے ہی ایک معروف اخبار نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر زمینی حملے کی صورت میں اسرائیل حزب اللہ کے موت کے جال میں پھنس جائے گا۔ اگر لبنان پر زمینی حملہ شروع ہوا تو اسرائیلی فوج کے لیے موت کا جال ثابت ہوگا جو حزب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اخبار کا یہ بھی موقف اس وقت سامنے آیا جب قابض فوج نے لبنان پر ممکنہ زمینی حملہ کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے اور 2 ریزرو بریگیڈز کو طلب کیا ہے، جسے شمالی محاذ پر آپریشنل مشن کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اخبار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج میں باقاعدہ اور ریزرو فورسز کی شمالی سرحد پر منتقلی کے باوجود بشمول 98 ڈویژن لبنان میں زمینی داخلے کے لیے فوری طور پر کوئی تیاری نہیں ہے۔ اسرائیلی سینئر قیادت کی اکثریت کا خیال ہے کہ اسرائیل نے 1982 اور 2006 میں لبنان میں زمینی داخلے کے حوالے سے ایک المناک اور تلخ غلطی کا ارتکاب کیا تھا اور اسے دوبارہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اخبار نے بھی وضاحت کی کہ اسرائیل کا آج کا رویہ 2006 کی جنگ کے آغاز میں اس کے رویے جیسا ہے جب اسے یقین تھا کہ وہ فضائی طاقت کے ذریعے اور زمینی حملے کے بغیر ہی حزب اللہ کو شکست دے سکتا ہے۔ جب یہ ناکام ہو گیا اور حزب اللہ نے اسرائیل کے شہروں اور قصبوں پر گولہ باری جاری رکھی تو اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ایک ایسا حملہ اور جنگ تھی جس نے اپنے مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ خطہ بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے۔ اسرائیل تمام ریڈ لائنیں کراس کر چکا ہے۔ سلامتی کونسل کو امن اور سلامتی کو بحال کرنے کے لیے مداخلت کرنی ہوگی۔ ایران کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے جرائم کی سزا ملنی ہے۔ لبنان سے اسرائیلی مظالم اور قبضے کے خلاف دفاع کے لیے ایران حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ روس کے صدر پیوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ایسے روایتی ہتھیار بھی استعمال کیے گئے جن سے روس یا بیلاروس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو ان ممالک کے خلاف روس نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے سے کبھی گریز نہیں کرے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق ریاستی پالیسی کی بنیادی اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ اگر روس پر ایسی ریاست نے جارحیت کی
جس کے حملے میں ایٹمی ریاست شریک یا معاون ہوئی تو اسے روس کے خلاف مشترکہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یہ بات بیلاروس کے صدر الیگزینڈر کے سے طے کی جا چکی ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک اور فوجی اتحادیوں کو بھی اس فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ان خطرات کی فہرست میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے جن سے نمٹنے کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے پر غور اسی لمحے ہوگا جب دشمن روس پر میزائلوں اور اسپیس اٹیک ہتھیاروں سے بڑا حملہ کرے گا، اور یہ ہتھیار روس کی سرحد کو عبور کریں گے۔ ان خدشات میں ٹیکٹیکل ایئر کرافٹ، کروز میزائل، ڈرون، ہائپرسونک یا دیگر طیارے بھی شامل ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے ایک آئینی بینچ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے جج جسٹس وی سرشانت کی طرف سے ایک معاملے کی سماعت کے دوران بنگلورو کے ایک حصے کو پاکستان کہنے کے معاملے میں از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے سخت لہجے میں تبصرہ کیا، لیکن آئینی بینچ نے تاہم اس معاملے میں جسٹس سرشانت کے اس معاملے میں عام معافی مانگنے کے پیش نظر ان کے خلاف شروع کی گئی از خود نوٹس کارروائی کو بند کر دیا۔ آئینی بینچ نے کہا کہ جسٹس سرشانت نے اپنی دو مختلف کارروائیوں کے دوران بنگلورو کے ایک حصے کو پاکستان بتانے اور ایک خاتون وکیل کے خلاف ذاتی ریمارکس دینے پر معذرت کی ہے۔ آئینی بینچ کا کہنا تھا کہ ججوں کے طور پر ہماری زندگی کے تجربات پر مبنی رجحانات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک جج کو اپنے رجحانات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے شعور کی بنیاد پر ہی ہم غیر جانبداری فراہم کرنے کے اپنے فرض سے وفادار ہو سکتے ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے کسی بھی حصے کو پاکستان نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ملک کی علاقائی سالمیت کے خلاف ہے۔ نیا توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی، جس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر ملزمان عمران خان اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر کسی امریکی صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچایا تو جواب میں ایران یا اس کے کسی شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دینا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر میں صدر ہوتا تو ایران ہمارے کسی صدارتی امیدوار کو مارنے کی دھمکی دیتا تو جواب میں سخت رد عمل دیتا۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ میں ایران کو کہتا کہ اگر ہمارے کسی صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچایا تو تمہارے پورے ملک یا کسی بڑے شہر کو تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو بھی ایسا ہی رد عمل دینا چاہیے اور ایران کو سختی سے خبردار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی انٹیلیجنس ادارے نے ٹرمپ کو مارنے کی ایرانی سازش سے خبردار کرتے ہوئے انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ٹرمپ پر 2 حملے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جن میں سے ایک حملے میں وہ زخمی بھی ہو گئے تھے، تاہم ان دونوں حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے امکان کو رد کر دیا گیا تھا۔ امریکہ بھر میں غریبوں کے لیے انتہائی کم قیمت پر کپڑے اور اشیائے ضرورت فراہم کرنے والے اسٹور ہوتے ہیں، جہاں اکثر سامان عطیے کی صورت میں موصول ہوتا ہے، لیکن گڈ ول اسٹور کی ایک ملازمہ نے جب عطیہ کردہ کپڑے کھولے تو ان میں $100 کے بہت سارے نوٹ تھے، جو مجموعی طور پر $42,000 کے لگ بھگ تھے۔ ملازمہ نے دیکھا کہ 2 سویٹرز کے درمیان کچھ لپٹا ہوا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید اس میں کتابیں ہوں گی، لیکن اس میں سے ہزاروں ڈالرز کی رقم برآمد ہوئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ جعلی نوٹ ہوں گے، لیکن وہ اصل رقم تھی۔ ملازمہ اینڈریا نے شمار کیا تو وہ $42,000 یعنی 60 لاکھ روپے تھے۔ اینڈریا اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اسے اپنے پاس چھپا کر بھی رکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسٹور کے مالک سے سارا احوال کہا۔ حیرت انگیز طور پر رقم کے ساتھ عطیہ کرنے والے کا نام اور پتہ بھی موجود تھا، جو ایک عجیب واقعہ کہا جا سکتا ہے۔ مالک سے رابطہ کیا گیا تو اس نے نام نہ بتانے کی شرط پر رقم عطیہ کرنے کو کہا۔
اس کے بعد رقم کے اصل مالک کی اجازت سے ملازمہ اینڈریا کو اس میں سے $1000 دیے گئے اور وہ اس دوران آبدیدہ ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائے گی۔ آپ کے منہ اور زبان کو بے آرام بنا دینے والا مرچوں کا کیمیکل اب شمسی سیل کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس اختراع کے بعد دھوپ سے بجلی بنانے میں مزید کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ شنگھائی میں واقع ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی کے چائنا باؤ اور ان کے ساتھیوں نے ایک دلچسپ کام کیا ہے اور سیلیکون سے شمسی سیل بنانے کے دوران ہی اس میں مرچوں کا کیمیکل ملایا۔ اس کے بعد الیکٹران قدرے آزاد ہو کر آگے دوڑنے لگے اور سولر سیل کی افادیت میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ سب سے پہلے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں اسے سورج سے مماثل مصنوعی روشنی میں آزمایا۔ ماہرین نے دیکھا کہ مرچوں والے سولر سیل میں الیکٹران کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ مرچوں کے کیمیکل سے ان کی روشنی سے بجلی بنانے کی صلاحیت 21.88% تک پہنچ گئی، جو اس سے پہلے 19.1% تھی۔ کیمیکل کے اضافے سے الیکٹران کا بہاؤ اچھا ہوا اور کرنٹ تیزی سے بہنے لگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیمیکل کو نکالنا آسان ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہے۔ اس سے پہلے بھی ماہرین نے سولر سیل کی افادیت کے لیے کئی قدرتی اشیاء کو آزمایا ہے، لیکن مرچوں والے کیمیکل کے رزلٹ بہت ہی حیران کن ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔